السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدک ربنا ونستعینک ونستغفرک ونستہدیک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کلہ ونکبرک تکبیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بنیادی طور پر دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک کا تعلق ہمارے جسم سے ہے اور دوسرے کا تعلق ہمارے مال سے ہے۔ جس طرح آدمی کے پاس جسم ہے لیکن صحت نہیں، تو آدمی زندگی آرام سے نہیں گزار سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی کے پاس جسم و جثہ تو ہے لیکن اس کی ضروریات کی تکمیل کا انتظام نہیں، ضرورت کے بقدر اس کے پاس پیسہ اور مال نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو جتنی ایک آدمی کو ضرورت ہوتی ہے صحت اور قوت اور طاقت اور توانائی، اتنی ہر شخص کو ضرورت ہوتی ہے ضرورت کے بقدر پیسے اور مال و دولت۔ اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ نے جس طرح ہر انسان کے لیے صحت بخش غذاؤں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے کہ اگر انسان چاہے تو اپنی صحت کی حفاظت کے لیے ایسی غذاؤں کا استعمال کرے، ایسے پلان کو مینٹین کرے کہ جس سے وہ اپنی صحت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت کا بھی ایک مستقل نظام بنایا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ شریعت میں بنیادی طور پر سونے اور چاندی کو ثمن خلقی کہا جاتا ہے۔ سونا اور چاندی یہ ثمن خلقی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہی اصل میں انسان کی ورث ہوتی ہے۔ اگر اندازہ لگانا ہے کہ کسی شخص کے پاس کتنا مال و دولت ہے اور کس کا مالی لحاظ سے کتنا وزن ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کیسے اس کو تولیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ یا تو اس کے پاس تجارت ہونا چاہیے یا اس کے پاس کوئی بینک بیلنس ہونا چاہیے، اور جو بینک بیلنس ہے حقیقت میں وہ سونے چاندی کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے آنے والے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو ہر مضمون کو بہت ڈیپلی پڑھ رہے ہوں۔ امید تو اچھی رکھنا ہے۔ ویسے آج کل تو بہت مشہور ہو گیا کہ بچوں کو ایگزام کے سے ایک دن پہلے، 2 دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے پڑھنا ہے اور اس کے بعد زندگی بھر کبھی بھی نہیں پڑھنا ہے۔ امید یہ ہے کہ یہاں تو ایسے بچے ہمارے پاس نہیں آتے ہوں گے، بلکہ سال بھر پڑھنے والے آتے ہیں۔ اکنامیکلی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو کرنسی بنتی ہے وہ کرنسی کے پیچھے اس کرنسی کے چھاپنے کے حوالے سے کیا کاز ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی ملک اس سے زیادہ کرنسی پروڈیوس نہیں کر سکتا ہے، چھاپ نہیں سکتا ہے کہ جتنا اس ملک کے پاس سونے اور چاندی کا ذخیرہ ہو، اگرچہ کہ اس ملک کے پاس نہ ہو، اس کا اپنا ریزرو بینک میں ہو، جو بھی۔ ڈالر اس وقت اتنا اونچا جا رہا ہے اور عالمی کرنسی کیسے بن گیا ہے ڈالر، معلوم ہونا چاہیے کہ ہوا یہ کہ دراصل پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں جو ورلڈ وار ہوئی، اس وقت امریکہ نہ جرمنی کی طرف تھا نہ انگلینڈ کی طرف تھا، بلکہ وہ بیچ میں رہ کر کے ادھر بھی پورا ہتھیار سپلائی کر رہا تھا، ادھر بھی ہتھیار سپلائی کر رہا تھا۔
یہ ڈبل اسٹینڈرڈ لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں. اور ادھر سے بھی پورا پیسہ امریکہ کو شفٹ ہو رہا تھا، جرمنی سے، انگلینڈ سے بھی پورا پیسہ امریکہ کو شفٹ ہو رہا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ دونوں اس وقت پوری دنیا کے اوپر گویا کہ مسلط تھے، اور آدھے ممالک ان کے ساتھ لڑ رہے تھے، آدھے ممالک ان کے ساتھ لڑ رہے تھے. تو پوری دنیا کی اکانومی کے اوپر ڈومینیٹ کرنے کے لیے وہ اس کے امریکہ کے لیے ایک گولڈن ٹائم تھی. اور بھی وجوہات ہے، جیسے پیٹرول کے معاملے میں جو ایگریمنٹس امریکہ نے سعودی عربیہ کے ساتھ سائن کیے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ اتنے وقت میں ہو نہیں پائے، وہ تفصیلات اگر بتائیں. لیکن ڈالر جو سب سے بڑی کرنسی اور سب سے اہم کرنسی کے طور پر اس دنیا کے اندر ابھرا ہے، اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ سب سے زیادہ سونا اس وقت وہاں. میں ہمیشہ یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسلامی احکام کے ڈیپتھ کو آپ لوگ دیکھیے کہ اگر آپ غور کریں گے تو اس سے زیادہ ڈیپتھ آپ کو کہیں اور ملے گا ہی. اسلام نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اور زکوٰۃ کو فرض کرنے کے پیچھے ایک بہت اہم ترین وجہ یہ ہے کہ دو الگ الگ سوچ اور کردار پائے جاتے ہیں اس دنیا کے اندر. ایک سرمایہ دارانہ کردار ہے جس کو کیپٹلزم کہا جا رہا ہے، اور اس وقت پوری دنیا کے اوپر وہی اصل میں ڈومینیٹ کر رہا ہے. ہمارا ملک بھی اسی کے چکر میں ہے. اور دوسرا سوشلزم. اب تو آپ سوشلزم کو چھوڑ دیجئے، بہت حد تک اس کی اہمیت ختم ہو گئی اکنامیکلی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے. لیکن آپ اگر یہ غور کریں گے کہ کیپٹلزم کو آپ اسلامی نظام معیشت کے لحاظ سے اگر غور کریں تو ایک اہم چیز آپ کو یہ ملے گی کہ کیپٹلزم میں جو بنیادی عنصر ہے وہ یہ ہے کہ لاؤ، جتنا ہو سکتا ہے لاؤ اور میری جھولی بھرو. یہ کمانے کے راستے آپ کو جس طرح سے مل سکتے ہیں وہ تمام راستوں کو آپ یوٹیلائز کیجئے. جو طریقے سے آپ پیسہ حاصل کر سکتے ہیں اس کو آپ جو ہے پریکٹس کیجئے. خواہ وہ طریقہ کار کے ذریعے سے سوسائٹی کو نقصان ہو جائے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لوگوں کے اخلاق خراب ہو جائیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ فلم انڈسٹریز کے ذریعے سے کیپٹلزم میں کتنا پیسہ ایک طرف کیا جا رہا ہے، شراب کے کاروبار کے ذریعے سے، جبکہ پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ یہ نقصان دہ چیز ہے، صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اخلاق کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اور باضابطہ بہت سارے ممالک نے اس کے اوپر بین لگایا ہے، اور یورپین ممالک میں سے بہت سارے ممالک نے اس کو جو ہے لمٹ میں لانے کی کوششیں کی. لیکن اس کے کاروبار کے اوپر کتنا پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. ہوا کیا؟ ایک غلط چیز قوم کو دی اور اس سے پیسہ لیا. اچھی چیز دی تو پیسہ لیا ایک الگ بات ہے، پیسہ کمانا مقصود ہے زندگی کا. یہ ایک تھیوری، مال و دولت ہماری زندگی کا مقصود ہے، پیسہ ہے، مال و دولت ہے تو سب ہے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں. ایک سوچ یہ ہے، اس سوچ کے حامل لوگ کیپٹلزم سے متاثر ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی کا مقصد کچھ اور ہے ہی نہیں. اور اگر پیسے اور مال و دولت کے مقابلے میں کوئی بھی آ جائے، خواہ اللہ اور اس کا رسول درمیان میں آ جائے، خواہ اسلامی احکام اور شریعت درمیان میں آ جائے، خواہ اس کے بیوی بچے درمیان میں آ جائیں، خواہ دوست احباب درمیان میں، نہیں 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 نہیں، یہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے مجھے پیسہ کمانا ہے. ارے نہیں بھائی، شریعت اجازت نہیں دیتی ہے ایسا کمانا. نہیں، شریعت تو یہ مسجد میں تھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ رسول کا مسئلہ تھوڑا ہی ہے، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، اس کے اندر کہاں شریعت آ گئی. یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک تھیوری ہے جو اس وقت دنیا کے اکثر لوگوں کے ذہنوں کے اوپر سوار ہے.
اور اس کا بنیادی عنصر کیا ہے کہ لاؤ، جتنا آ سکتا ہے پیسہ لاؤ۔ اس کے مقابلے میں ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ غور کریں تو اسلام نے جو بیوٹیفل طریقہ دیا ہے وہ سب سے پہلے یہ سوچ دی، لہو ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض للہ ملک السماوات والارض للہ ما فی السماوات۔ کیا ہے سوچ؟ کہ آپ کی جو اپنی اسکلز ہیں، میں یہاں سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ سب کوئی، قارون بھی یہی بولا تھا، یہ جو کچھ مال و دولت میرے پاس آیا میری اپنی اسکلز کی وجہ سے، انما اوتیتہ علی علم عندی، میرا کمال ہے۔ تو اللہ نے جو ہمیں اسلام دیا ہے اور جو ہمیں سوچ دی ہے وہ یہ، آپ کی اپنی جو کچھ اسکلز ہیں، صلاحیتیں ہیں، ہنر ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کے جیب کا پیسہ ہے، آپ کی اپنی گاڑی ہے، اور آپ کے اپنے بیوی بچے ہیں، آپ کا جو اپنا آپ جو کچھ سمجھ رہے ہیں، پلیز سوری، آپ کا نہیں سمجھ رہے ہیں، سمجھ میں تو کوئی بھی کچھ بھی سمجھ لے، آپ کا اپنا نہیں ہے، سوری، کس کا ہے بھائی؟ پھر اگر آپ کا اپنا ہوتا تو اس کے اندر آپ آزاد ہوتے، لمٹس کیوں ہیں؟ لمیٹیشنز کی وجہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہے کیوں؟ نہیں، آپ گاڑی اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے صاحب، اسلام بھی منع کرتا ہے اوور اسپیڈ چلانے سے، قانون تو منع کرتا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ آپ کی جان آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور دوسرے کے مال میں اپنا تصرف نہیں چلتا۔ آپ کے جیب کا پیسہ یہ اللہ کا آپ کے پاس دیا ہوا ہے، استعمال کرو، تھوڑا سا اپنی ضروریات پوری کر لو، دوسروں کی ضروریات پوری کرو، اس لیے دیا ہوں۔ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، حرام میں خرچ نہیں کر سکتے، فضول خرچی نہیں کر سکتے، اسراف نہیں کر سکتے، اس سے غلط کام انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ آپ کا کیا ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ آپ کا انتقال ہونے سے پہلے ہی، جیسے ہی آپ مرض الموت میں آئیں گے، اس کے اندر دوسروں کا حق لگ جائے گا، آپ کے فیملی والوں کا، آپ کے خاندان کا، آپ کے ورثاء کا حق لگ جائے گا، لہٰذا مرض الموت میں کسی کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب دوسروں کا حق بن گیا اس تھوڑے دن آپ کو اس کے اوپر کچھ اختیار دیا گیا تھا، جیسے کرائے کے گھر میں جب تک آپ کا ایگریمنٹ ہے اس وقت تک تو آپ کی چلے گی، آپ دوسرے کو آ کے اس کے اندر لا کے رکھ نہیں سکتے، اپنی طرف سے زبردستی اس کے اندر کوئی چینجز نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جتنے دن ایگریمنٹ ہے اتنے دن ہی بس، اور جب وہ ایگریمنٹ ختم ہو رہا ہے تو ختم۔ یہ جتنے دن کی مجھے اور آپ کو مہلت دی گئی ہے اتنے دن ہمارا اس کے اوپر کچھ چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ میرا پیسہ ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میرا اپنا گھر ہے، یہ میری اپنی گاڑی ہے، یہ میرے اپنے سب کچھ ہے، یہ میرا اپنا کاروبار ہے۔ نہیں، یہ میرا کہنا کیسا میرا ہے؟ جیسے کرایہ دار اپنے گھر کو کہتا ہے میرے گھر میں آ جائیے صاحب، آج میرے گھر میں قیام کر لیجئے، تو جیسے کرایہ دار کا میرا ہے ویسا میری تجارت میری ہے، اس سے زیادہ میری نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کرایہ دار کو ارے آپ کا، نہیں بھائی، میں اس گھر کے اندر رہ رہا ہوں اور کرایہ پے کر رہا ہوں، اس وجہ سے بول رہا ہوں میرے گھر میں آ کے رہ جاؤ، بول کے آپ جا کے میرے مکاندار کا ذہن خراب مت کرو کہ میں میرا بول کے اس مکان کے اوپر خود دعوے دار بن گیا۔ ہمارے جیب کے پیسے کے اوپر اور ہمارے کاروبار کے اوپر اگر ہم یہ کہہ دیں میرا، وہ میرا جو جاگیردارانہ میرا ہوتا ہے، وہ میرا، اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے ایسا میرا کہنے والوں کے مال و جائیداد کو برباد کرنے اور اس کے اوپر عذاب نازل کرنے کی مثالیں پیش کی۔ سورہ کہف کے اندر خود ایک مثال موجود ہے، آپ لوگ جمعہ کے موقع سے پڑھتے ہوں، سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ ضرب اللہ مثلا رجلین۔ اب بھائی، جب ایک طرف کیپٹلزم ہے جو پوری دنیا کے اندر یہ دندنا رہا ہے کہ جو کچھ پوری دنیا کے اندر ہے وہ دوسرے کے ہاتھ میں بھی ہے، تو اس کو کیسے حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور ناجائز طریقوں کو، نامناسب طریقوں کو قانونی دائرے کے اندر لا کر کے کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں؟ صاحب آپ بتائیے کہ بینک کے اتنے بڑے بڑے ہولڈنگ بورڈز لگے ہوئے ہیں، اور کار لون اور گولڈ لون اور ہوز لون کے اتنے آفرز آپ کو دیے جا رہے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ آپ لون لے لیجئے، آپ کو اتنا فائدہ اس کے اندر ہے، یہ تو بتایا جا رہا ہے۔ کیا آج تک کسی بینک نے
یہ بتایا ہے کسی کو؟ کہیں پر یہ اعلان لگایا ہے کہ یہ بینک سے لون لینے کی وجہ سے کتنے لوگ ڈوب گئے اور کتنے لوگ برباد ہو گئے، کتنے لوگوں کا مال و دولت لٹ گیا، جتنا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اس سے زیادہ ان کے اوپر جو ہے انٹرسٹ چڑھ گیا ہے؟ بتایا ہے بینک نے کبھی؟ فیکٹس یہ چھپائے جائیں گے، یہ باطل کا ہمیشہ کا طریقہ ہے۔ اور ابھی آپ کے پاس جتنا ہے وہ بھی لا کے دے دیجئے ہم کو، جو آپ کے جیب میں ہے صاحب وہ لا کے دے دیجئے ہم کو۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ تاکہ آپ کو گولڈ مل جائے، اس لیے تاکہ کل کو آپ کا گولڈ دوبارہ ہمارے پاس آ جائے۔ یقین جانیے ایسے ہی ہے۔ اسلامک اکنامکس میرا سبجیکٹ ہے، میرا اسپیشلائزیشن ہے۔ کیا ہے گولڈ لون؟ آپ کے ہاتھ میں جو آج سونا ہے وہ کل کو آج ہم سے آپ آج ہم سے لون لیجئے، سونا خرید لیجئے، تاکہ آپ کا خریدا ہوا سونا کل پھر میرے پاس آ جائے۔ یقین نہیں آ رہا تو ہمارے کریڈٹ کارڈ ہولڈرز کے جو کریڈٹ کے اوپر لونز چڑھے ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیجئے، جو انٹرسٹ چڑھا ہوا ہے دیکھ لیجئے۔ بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں ایسے موقع پر جب کہ ہمارے بعض دوست احباب جو بہت مالدار ہے اور کروڑ پتی ہے وہ کہتے ہیں کہ صاحب اس مہینے کا میرے اوپر 5 لاکھ کا قرض ہے، وہ پے کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہوں اور کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے صاحب ظاہری اعتبار سے، لیکن پریشان بہت ہوں۔ اسلام کی سوچ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے صاحب وہ آپ کا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے، لہٰذا اللہ جیسا بولے ویسا خرچ کرو۔ اب کیا ہوا، سعودی عربیہ سے آپ کے بیٹے نے آپ کو ایک 50,000 روپئے بھیج دیے، 40,000 کی مثال لے لیجیے، 40,000 روپئے بھیج دیے اور کہا کہ ابا جان یہ میں آپ کو پیسے بھیج رہا ہوں، اس میں سے 39,000 روپئے 39,000 روپیز تو آپ کے لیے گفٹ ہے، اور یہ 1,000 روپیز یہ وہ فلاں غریب آدمی ہے، اپنے محلے میں رہتا ہے، علاج کو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور جو ہے اس کے پاس کپڑے پہننے کے واسطے پیسے نہیں ہیں، کھانے پینے کے مسائل اس کے چلتے ہیں، اس کے دانے پانی کا کچھ انتظام ہو جائے، اس لیے اس کے لیے میں 1,000 روپے بھیج رہا ہوں، یہ 1,000 روپے آپ اس کو دے دیجئے اور 39,000 روپیز تو آپ کے، کیا ہے یہ گفٹ ہے آپ کے۔ اچھا، اب آپ کے پاس جیسے ہی آئے، آپ کے اکاؤنٹ میں آئے ویسٹرن یونین سے، آپ نے وہ وڈرا کیا، جو بھی آپ لائے اور لا کر کے پورے 40,000 روپئے کھا گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجئے کہ ایسا شخص جس کو 39,000 روپیز جو اس کے لیے گفٹ ملے تھے وہ بھی بس نہیں ہوئے، ایک اور غریب یتیم یسیر جس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی کا قطرہ نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، اور جس کی اپنی ضروریات ہزاروں ہیں، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آپ کو بھیجے گئے تھے اس کو دینے کے لیے، اس کا بھی مال ہڑپ کر گئے۔ کتنی گری ہوئی حرکت ہے، کتنی بری بات ہے۔ اور وہ شخص بھی اس برائی کو مان رہا ہے جس کو پیسے دیے گئے، اس لیے وہ کسی کو اپنا یہ فیکٹ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اگر اس سے پوچھا جائے حساب کتاب تو وہ گول مول پھرا دے گا، لیکن بولے گا نہیں وہ 1,000 روپے میں ہڑپ کر لیا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو گری ہوئی حرکت سمجھتا ہے۔ اب آپ اسلامی نظام کے پاس آئیے، جب یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، آپ کے پاس آپ کی صحت آپ کی نہیں ہے صاحب، یہ تو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اگر یہ اللہ کے پاس کی نعمت نہ ہوتی تو کم سے کم درجے میں ڈاکٹرز کو تو بیمار نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو خود ڈاکٹر ہے وہ بھی بیمار، جو خود ڈاکٹر ہے وہ بھی مر رہا ہے۔ یہ ڈاکٹرز اور ہاسپٹلز کی مرہون منت نہیں ہے جو صحت ہمارے پاس ہے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے۔ اور اس صحت کے نتیجے میں، اور یہ جو سارا سسٹم اللہ نے بنایا ہے، اس کے نتیجے میں جو تعلیم اور جو ہنر میں نے اور آپ نے حاصل کیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور جو پیسہ میرے پاس آیا ہے اس ہنر کے نتیجے میں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جب یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس نعمت کو یوٹیلائز کر کے، اس کو استعمال کر کے میں نے اور آپ نے یہ پیسہ جمع کیا، تو اللہ کی طرف سے حلال پیسہ ہے، کوئی برا نہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ دے تو رہا ہوں یہ 40,000 روپئے، اس میں سے 39,000 تو تمہارے، 1,000 وہ غریب کے ہے اس کو دینا، تمہارے اکاؤنٹ میں بھیج رہا ہوں۔ تمام مالداروں کے اکاؤنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ زیادہ پیمنٹ کیا ہے، اور یہ کہہ کے پیمنٹ کیا ہے تاکہ وہاں لے جا کر کے ہم دیں۔ اللہ کے لیے یہ ممکن تھا کہ جس کا پیمنٹ وہاں پر کریں اور جس کا پیمنٹ اس کے اکاؤنٹ میں کریں، یہ ممکن تھا، لیکن مجھے اور آپ کو آزمانا بھی مقصود تھا، اور ہمارے اندر ہمدردی پیدا کرنا بھی اللہ کو مقصود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان ہمدردی رکھی ہے۔ جانور ہوتے ہیں جو اپنا اپنا سوچتے ہیں اور اپنا کھاتے ہیں، وہاں نہ ماں اپنے بیٹے کو نوالا دیتی ہے، اور نہ بیٹا اور نہ بیٹی، اور کوئی
کوئی جو ہے نہ نر ہو کہ مادہ ہو وہ اپنے ماں کے لیے روزی روٹی کا انتظام نہیں کرتے. وہ جانوروں کی صفت ہوتی ہے. انسان ہے کہ ایک دوسرے کا درد اور فکر ان کے پاس ہوتی ہے. اور اسی کے نتیجے میں اللہ نے میرے اکاؤنٹ میں آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ زیادہ پیسے بھیجے کہ اس میں سے اتنا پیسہ 2.5% سال میں ایک مرتبہ نکال کر کے میرے ان غریب بندوں کو دے دینا کہ جن کو میں نے ابھی تک کچھ نہیں دیا ہے, کچھ نہیں دیا یا کم دیا, ان کو دے دینا. اب ہم نے اللہ کا لیا ہوا خود ہڑپ کر لیا پورا. تو یہ کتنی خطرناک بات ہے. اسی لیے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ جو شخص نکال دیا اس نے اپنے مال کو محفوظ کر لیا. زکوٰۃ کا لفظ ہی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ زکوٰۃ مال کو پاک کرنے والی چیز ہے. زکوٰۃ کے معنی پاک کر دیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف و شفاف انداز میں فرمایا جس پاک و صاف مال میں زکوٰۃ کا مال مل گیا, یعنی کوئی شخص زکوٰۃ نہیں نکالا, اس کے مال کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں. ایک مرتبہ مجھے اچھا یاد ہے کہ ایک ہمارے رشتہ دار ہے, ان کے کاروبار کے اندر کچھ پیسے ڈوب جانے کا اندیشہ تھا. تو تسلی کے لیے میں نے فون کیا اور بولا کہ بھائی ایسا اطلاع ملی ہے, خیر خیریت ہے, اللہ آپ کی مدد فرمائے وغیرہ. تو انہوں نے مفتی صاحب بالکل بے فکر, میں تو ٹینشن میں نہیں ہوں, فکر مند نہیں ہوں. میں بولا کیا بات ہے بھائی, ایسی اطلاع ملی؟ تو کہنے لگے کہ نہیں, میں نے مال کی پوری زکوٰۃ نکال دی ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ مال نہیں ڈوبے گا. یقین بھی بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے, مال نہیں ڈوبے گا. اور آج کل تو ہمارے پتہ نہیں کیا کیا ہے, ہم لوگ مسلمان تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے مسلمان بھائیوں کو, اور خاص طور سے ہمارے نوجوان ساتھیوں کو پاکٹ منی جمع کر کے یہ علم غلم کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں کہ اس کو کما کے بڑھا کے دیو. کہیں کو بڑھا کے دیتا, اس کو کیا لینا دینا ہے, پیسہ لینا ہے آپ سے. میرے بھائیوں, زکوٰۃ بہت اہم ہے. قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم. جو لوگ مال و دولت جمع کر کے رکھتے ہیں, سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے, انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. کیا ہے دردناک عذاب؟ فبشرهم بعذاب الیم یوم یحمى علیها فی نار جہنم, جس دن جہنم کے میں جو ہے تختیوں کو گرم کیا جائے گا. فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم, کہ اس کے ذریعے سے اس کے گالوں کو, اس کے پیٹھ کو, پیٹ کو, اگلے پچھلے ساری چیزوں کو اس کی ٹپایا جائے اور کہا جائے گا یہ تمہارا مال ہے جس مال کو جمع کر کے رکھے تھے, آج اس کا یہ حشر ہو رہا ہے. قیامت کے دن ایک زہریلا سانپ گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ سانپ خود کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں, تیری دولت ہوں, جس کی زکوٰۃ تو نے نہیں نکالی. اس لیے میرے بھائیوں کہ بہت اہم چیز ہے زکوٰۃ کا نکالنا. پیسہ اور مال و دولت, میں اس سے آپ کو ایک بات سمجھا رہا تھا, اسلامی نظام معیشت کے سلسلے میں کیپٹلزم کا سوچنا یہ ہے کہ جس کے پاس جتنا ہے نکالو اور ہمارے پاس جمع کرو, اور اسی کا نتیجہ ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب پورا مال و دولت چند ہاتھوں میں جا کر کے جمع ہو جائے گا. اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا کا سارا مال و دولت چند ہاتھوں میں جمع ہے. اب اس وقت صرف 7 فیملی ہے جو پوری دنیا کو رن کر رہی ہے. پتہ نہیں ہے تو بعد میں پتہ کر لیجیے. 7 فیملیاں ہیں جو پوری دنیا کو چلا رہی ہے, اور آگے جا کے وہ بھی ایک ہو جائے گا, 7 مل کے ایک ہو جائے گا. تھیوری کیا ہے؟ لاؤ, جتنا آپ کے پاس ہے لاؤ. آپ کے پاس جو آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے پاس ہے بھائی, سوائے آپ کے پاس چند ڈیجٹ کے کچھ اور ہے. جو کرنسی تھی وہ بھی تو گئی نا, وہ ڈیجٹ کے اوپر خوش ہے, میں بھی, آپ بھی. اسلام کیا کہتا ہے؟ جو آپ کے پاس ہے اس کو خرچ کرو. جائز طریقوں سے, حلال طریقوں سے کماؤ, اور جتنا کمایا ہے اس میں سے خرچ کرو. لہٰذا صدقات ہے, زکوٰۃ ہے, کفارات ہے, مختلف طریقوں سے. روزہ توڑ دیا زبردستی, مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. قسم کھا کے توڑ دی, مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. زہار کر دیا تو خرچ کرنا ہے. اس طرح سے زکوٰۃ کے نام پر خرچ کرنا ہے, صدقات کے نام پر خرچ کرو, فطرے کے نام پہ خرچ کرو. ایک تھیوری وہ ہے کہ جو تمہارے پاس ہے لاؤ, اور ایک تھیوری وہ ہے کہ آپ کے پاس جو جائز طریقے سے آیا ہے اس میں سے غریبوں کی مدد کرو. آپ بتائیے کہ بیوٹیفل تھیوری کون سی ہے؟
یہ اسلام ہے، اسلام جس کو میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں۔ شکریہ ادا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بنیے کہ اللہ نے ہمیں یہ مذہب دیا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو میرے اوپر زکوٰۃ کا فریضہ ہے، مستحقین کو معلوم کیجیے صاحب۔ جو اکنامیکل سسٹم ہے، اگر آپ اس سسٹم کے ساتھ زکوٰۃ نکالیں گے، سارے مالدار اپنے مال کی حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں گے، حساب کر کے یاد رکھیے۔ وہ سب لوگ کان کھول کر کے سن لیجئے جو کہتے ہیں کہ سال بھر اتنا نکال دیا مول صاحب، جتنی زکوٰۃ ہے اس سے زیادہ ادا کر دیا ہوں گا۔ نہیں چلتا اللہ کے پاس۔ آنے کے واسطے تو حساب چاہیے کہ کس کے اوپر کتنا پروفٹ ہے اور کون سے مہینے میں کتنی تنخواہ ملی، وہ سب جانے کے واسطے حساب نہیں، حساب کر کے جتنی زکوٰۃ ہے اس سے زیادہ بے حساب نکالیے۔ پھر فریضے میں حساب ضروری ہے۔ ارے 4 رکعت ظہر کے کتنے کی پڑھ لیا میں؟ 4 نے 10-15 پڑھ لیا ہوں گا، بولے تو ہوتیش نہیں 10-15 رکعت ظہر کی، 4 بولے تو 4 ہی پڑھنا، جو بولے جتنا بولے جیسا بولے وہی کرنا، اتنا ہی کرنا، ویسے ہی کرنا، یہی 6 دن۔ بہت شارٹ فارمولہ ہے۔ تو حساب کرنا ہے، اپنے مال و دولت کا، تجارت کا حساب کرنا ہے اور حساب کر کے نکالنا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ آپ کو نماز پڑھ لینا ہے تو جگہ پاک ہے نہیں ہے وہ آپ تحقیق کر لینا، نہیں کون تو بھی اوپر سے فرشتہ اتر کے تحقیق کرتا یا دوسرے تحقیق کر کے دینا۔ جناب عالی آپ کی نماز ہے، آپ دیکھ لو، مسائل معلوم کرو، آپ تحقیق کرو جگہ پاک ہے نہیں ہے کیا ہے، سو ویسے کون مستحق ہے نہیں ہے کیا ہے، مسائل معلوم کر کے آپ تحقیق کر لینا۔ بغیر تحقیق کے جہاں بولے وہاں اگر دینا شروع کر دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ پھر اس وجہ سے زکوٰۃ ادا کرنے کے معاملے میں اپنے رشتہ داروں کا سب سے پہلے حق ہے۔ بعض تو ایسے رشتہ داروں کو پوچھ گچھ نہیں دیکھتے اور دوسری جگہوں پر لاکھوں لگا رہے ہیں اور لاکھوں میں زکوٰۃ بھی نکالیں، رشتہ دار بیچارے پریشان ہیں۔ بہرحال تو رشتہ داروں کا سب سے پہلے حق، آپ کے اپنے پڑوسیوں کا حق ہے، دوست احباب کا حق ہے، اور اس کے بعد دیگر آپ جہاں کہیں دینا چاہیں اس کا حق۔ اس لیے ان امور کے اوپر ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، مسائل معلوم کرنا چاہیے، معلوم کر کے حساب و کتاب کر کے زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ اگر مدارس کے اندر زکوٰۃ دینا ہے، مدارس کی تفصیلات معلوم کیجیے، تفصیلات معلوم کریے، جا کر کے دیکھیے، اور اس کے بعد مدارس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مدرسے کو زکوٰۃ دینے کا مطلب وہ بلڈنگ کے اوپر نہیں دے رہے، مسجد کو زکوٰۃ دینے کا مطلب مسجد کی بلڈنگ کے اوپر خرچہ نہیں کر سکتے، مدرسے کی بلڈنگ کے اوپر نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ میں جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کی تملیک، اس کا مالک بنا دینا ضروری ہے۔ اور مدارس کے اندر جو طلبہ پڑھ رہے ہیں، اگر وہ طلبہ کی تملیک کا طریقہ صحیح ہے وہاں پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں اور عزیز دوستو، یہ بہت اہم ترین معاملہ ہے۔ میرے اور آپ کے مال کی حفاظت کے لیے زکوٰۃ نکالنا اہم ہے، اس وجہ سے زکوٰۃ نکالنے کا بڑا اہتمام کرنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ زکوٰۃ رمضان کا فریضہ نہیں ہے، رمضان کا فریضہ تو روزہ ہے، لیکن رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم زکوٰۃ رمضان میں نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں کہ اس فریضے کا ہم کو 70 فریضے کے برابر ثواب مل جائے، اس لیے زکوٰۃ کا اہتمام رمضان میں کرتے ہیں۔ اگر رمضان میں کوئی نہ نکال سکے یا رمضان سے پہلے نکال دے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور رمضان کے بعد بھی نکالی جا سکتی ہے، لیکن نکالنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب